मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। आमनतु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, ये माह मुबारक माह शाबानुल मुअज़्ज़म कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह 15वीं शब शाबान की हमें नसीब होगी, जिसके फ़ज़ाइल व बरक़ात से इंशाअल्लाह हम तमाम लोग माला माल होंगे। 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की बड़ी फ़जीलत और अहमियत आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके तौबा और इस्तग़फ़ार करके अल्लाह को राज़ी कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है और अपने बंदों को पुकारता रहता है कि है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं, है कोई बीमार कि मैं उसे शिफा करूं। और इसी तरीके से और सदाएं बुलंद होती रहती हैं, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। तो खुश नसीब है वो बंदा जो अल्लाह की रहमत और नेमत से माला माल इस रात होता है, और वो बंदे बदनसीब हैं जो इतना मुबारक वक्त पाकर भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। शब बारात आने से एक रोज़ कबल जो 14 तारीख होती है, यानी 14 शाबान दिन है और उसकी रात 15वीं शब, तो इससे एक दिन पहले यानी दिन के हिसाब से जो 13 तारीख होती है शाबानुल मुअज़्ज़म की, तो उस 13 तारीख को यानी शब बारात से एक दिन पहले आम तौर से रस्म व रवाज है कि लोग अरफे का दिन मनाते हैं। अरफे का दिन इस तौर पर मनाते हैं कि इस साल में जिनके यहाँ कोई मैयत होती है तो वो लोग उन मैयत के नाम, उन मरहूमीन के नाम ईसाले सवाब करते हैं एक रोज़ कबल, और उसको अरफे का नाम देते हैं। हालांकि शरीयत के हिसाब से अरफे की कोई असलियत या इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन बहरहाल रस्म व रवाज इस तौर से चले आ रहे हैं कि जिनके यहाँ इस साल मैयत होती है वो अपने मरहूम के नाम ईसाले सवाब करते हैं एक रोज़ कबल, और उसको अरफा कहते हैं। और बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है कि तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं, 5 किस्म के 7 किस्म के खाने पकाए जाते हैं, और उन खानों पर नियाज होती है, मरहूमीन के नाम ईसाले सवाब लोग करते हैं। तो बहरहाल काम अच्छा है, तो इसलिए जायज़ है, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझ कर करे कि ये शरीयत में ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ज़रूरी समझ के कोई इंसान करता है तो बहरहाल ये ज़रूरी समझना उसका ये गलत है, क्योंकि शरीयत में इसकी कोई असलियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक मुबाह काम है, एक अच्छा काम है। तो अपने मरहूमीन के नाम ईसाले सवाब करना बहरहाल बहुत अच्छा काम है, लेकिन ख़ास दिन मुतय्यन कर देना और ये समझना कि ज़रूरी है, तो ये समझना गलत है। क्योंकि मरहूमीन के नाम ईसाले सवाब हम साल के 12 महीनों में, हफ्ते के दिनों में किसी भी दिन हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई शर्त या कोई कैद नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे अरफे का दिन मनाया जाता है कि आज अरफे का दिन है, हमारे घर में इस साल मैयत हुई है तो हम उनके नाम पहले ईसाले सवाब करेंगे, तब जाकर के शब बारात का त्यौहार वगैरह मनाएंगे। तो बहरहाल ईसाले सवाब तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने बताया कि अगर कोई ज़रूरी समझता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है तो ये समझना उसका गलत है। दूसरी बात ये है
کہ شب برات اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمائی ہم اس کی قدر کریں، اس کے وقت کو، اس کی قدر و قیمت کو ہم پہچانیں اور اس رات خوب اللہ کی عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں، تاکہ آنے والا جو ایک سال آئندہ ہوگا اس میں بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کے معاملات لکھے جاتے ہیں اور اسی رات فرشتوں کے حوالے اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھیل کود میں لگے رہیں، لہو و لعب میں لگے رہیں، دنیا کے فالتو کاموں میں ہم لگے رہیں اور ہمارا نام جو ایک سال کی لسٹ میں آنے والا ہے نہ جانے کس چیز میں آ جائے۔ تو یہ بہرحال بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی رات ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے، تاکہ ہمارا معاملہ بگڑنے نہ پائے اور اللہ ہمارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کرنے پائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور اپنے مقدر کو چمکائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آنے والا ہمارا سال اچھا ہو، برکت والا ہو، ترقی والا ہو، ہمارا مقدر بھی، ہمارا نصیب بھی اللہ اچھا کر دے۔ تو شب برات کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور اس کے دوسرے دن صبح روزہ رکھیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے روزہ رکھنا، دن بھر ہم روزہ رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں رمضان کے استقبال میں، اس کی تعظیم میں روزے رکھ رہا ہوں تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو مجھے روزہ رکھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، کوئی بھاری پن کا احساس نہ ہونے پائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ چونکہ اس رات یعنی 15ویں شب ایسی رات ہے کہ نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں، روزے سے ہوں، اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں میرا نام اعمال پیش کیا جائے۔ تو وہ امام الانبیاء ہو کر کے، معصوم ہو کر کے یہ سب کام کرتے تھے، صرف اور صرف اپنی امت کے تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے، تاکہ ہمیں درس اور سبق مل جائے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں ایک سال پچھلے کا سارا ریکارڈ پیش ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اچھے اعمال پیش ہوں اور اللہ خوش ہو کر کے آئندہ ہمارا سال بہتر بنا دے، برکت والا بنا دے۔ تو میں نے ضروری سمجھی کہ یہ ویڈیو بنائی جائے کہ جو کچھ رسم و رواج ہے اس کے تعلق سے ہم لوگ جانیں کہ ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم جہالت کے اندھیروں سے نکلیں اور علم کی روشنی اپنے اندر پیدا کریں۔ مذہب اسلام جو ہمیں حکم دے، قرآن و حدیث سے جو ہمیں پتہ چلے وہی 100% حقیقت ہے، سچائی ہے۔ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ حلول کر گیا ہے، داخل ہو چکا ہے۔ ہم رسم و رواج کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ بے بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کام ہمیں قرآن اور سنت سے کرنے کو ملے وہی ہم کام کریں اور جس کام سے قرآن اور سنت منع کرے ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ تو چونکہ عرفے کے تعلق سے مجھے بتانا تھا کہ عرفہ کو لوگ بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھ کر کے ایسا کرتے ہیں، تو ان کا یہ ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، رسم و رواج کے طور پر ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مباح کام ہے، اچھا کام ہے، مرحومین کے نام ایصال ثواب کرنا بہت اچھا ہے، تو یہ جائز کام ہے، کریں، لیکن ضروری سمجھ کے نہ کریں کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ شب برات کی رات جب آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ماحول ہو جاتا ہے، بچے پٹاخہ وغیرہ پھوڑتے ہیں، پھلجھڑی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو سمجھائیں کہ ایسی نازیبا حرکات نہ کریں، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العالمین سارے مرحومین کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے جائزہ لیں۔ ہمارے گھر سے کوئی میت انتقال کر چکی ہے تو وہ بھی ہمارے گھر پہ آتی ہے، دروازوں پہ دستک دیتی ہے اور وہ ماحول کو دیکھتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ماحول خراب ہے، عیاشی والا ماحول ہے، پٹاخے بازی کا ماحول ہے، پھلجھڑی وغیرہ کا ماحول ہے، تو یہ ان کو ناراض کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ ناخوش ہو کر کے اپنے دروازے سے لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں اچھا کام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار میں لوگ مشغول ہیں یا ان مرحومین کے نام ایصال ثواب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو بہرحال مرحومین کو ایصال ثواب کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، مغفرت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔
تو جب وہ اپنے کام کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی طبیعت، ان کی روح خوش ہو جاتی ہے اور وہ خوش و خرم ہو کر کے اپنے گھروں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور خرافات سے نکل کر کے اسلامی زندگی میں ڈھلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جہالت کی زندگی چھوڑ دیں، رسم و رواج کو چھوڑ دیں، اور جو کچھ ہمیں قرآن اور سنت سے تعلیم ملے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔